الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو یہ طاقت اور ہمت دی ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے حالات کو یا تو تبدیل کریں اور یا اس کے لیے مسلسل جد و جہد کریں، اور وہ لوگ حکومتوں کو بدل بھی دیتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کی نظر میں اس وقت محبوب ٹھہرتے ہیں جب وہ اپنے کہے کے مطابق عمل کے ترازو میں پورا اترتے ہیں۔ اس لیے آپ انہیں انقلابی کہیں، آپ انہیں نجات دہندہ کہیں، آپ انہیں فلاح و بہبود کے پیغمبر کہیں، آپ کچھ بھی نام دیں، لیکن وہ اپنے معاشرے کی تبدیلی میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بنیادی طور پر 3 چیزوں میں ممتاز ہوتے ہیں، اور کوئی بھی شخص اگر اس میں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو اسے انقلاب کا سوچنا اور تصور کرنا بھی ممنوع ہے۔ عمر بھر میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، نوکری کر لے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرے، اور معاشرے میں اچھے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ نے اس میں اجر و ثواب بھی رکھا ہے، اور نماز اور روزے کی طرح کی یہ چیز فرض ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اگر اس کو یہ کرنا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ نام پھر نہ لے کہ میں انقلاب میں جیل چلا جاؤں اور انقلاب کی تحریک کو اٹھاؤں اور میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو خون پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کام کرے گا اور کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو ضرور اس کی اولاد کی تربیت میں کمی آئے گی۔ کسی بھی شخص سے اتفاق اور اختلاف اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے، اس کی بنیاد مذہب ہو، سیاست ہو، کوئی چیز ہو۔ مولانا مودودی نے اپنی بیٹی کو ایک خط لکھا، یہ ان کی بیٹی، ان کی صاحبزادی بیان کرتی ہیں کہ ان کی اہلیہ نے آ کے ان سے کہا، ہماری والدہ نے، کہ انجیکشن لگوانے کے لیے بیمار تھی تو میں محلے کی ڈسپنسری میں گئی، اور ڈسپنسر چھٹی پہ تھا تو فاروق بیٹے نے انجیکشن لگا دیا۔
میں نے پوچھا کہ بیٹے کو انجیکشن لگانے بھی آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لو، بیٹا میڈیکل کے 3rd ایئر میں پڑھ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں انجیکشن لگانے بھی آتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھ سے کہا کہ اوفو بیٹے، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی کہ بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، اور اگر مجھے سیاسی جمیلوں نے فرصت دی ہوتی تو میں تم لوگوں کی ایسی شاندار تربیت کرتا کہ دنیا جانتی کہ بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں۔ اس لیے آدمی زندگی اتنی نہیں، اور زندگی میں جو کام کرنے کا ہے، اگر حالات کی تبدیلی چاہیے تو اس میں سب سے پہلی چیز اس شخص میں جو زیور اس پہ پھبتا ہے وہ علم ہے، اور جو رویہ اس کو جچتا ہے وہ علم ہے۔ یاد رکھو، کبھی بھی انقلاب ان لوگوں کے ذریعے نہیں آتا جو لوگ بے نتھے بیل ہوتے۔ آگے نعت نہ پیچھے پگا، ایسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بنیادی طور پہ علم نہیں ہوتا۔ جب پڑھے نہیں ہوتے تو انہیں چاہیے کہ جو بھی کریں لیکن اس دشت میں قدم نہ رکھیں۔ غالب نے کہا کہ پھولوں کو چومنے کا جذبہ اتنا غالب آیا کہ کانٹوں پہ ہونٹ رکھ دیے۔ انقلاب کا جذبہ بچوں میں اتنا غالب آ جاتا ہے کہ کچھ نہیں سمجھتے کہ اس موقع پر یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے۔ پہلی چیز جو نعت ڈالتی ہے وہ علم ہے کہ اس حد تک رہنا ہے اور اس حد تک نہیں جانا۔ اور دوسری چیز وہ سچ ہے۔ انقلابی اگر جھوٹ بولنے لگے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ انقلاب کامیاب ہو جائے۔ وہ شخصیت اجلی بھی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اس کے قائدین سچائی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو کچھ ہمیں کہہ رہا ہے جب اس کو اختیار ملا تو یہ کر گزرے۔ اسی لیے یہ انقلابیوں ہی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے ہم میں سے ہر آدمی کے ذمے لگایا ہے۔ یہ معاشی تنگی، یہ فلاں مصیبت، یہ سیلاب کا آنا، ہم ذرا سا اس سے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قوموں کی زندگی میں دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سب چیزیں، پہلا سبب تو اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے جو قوموں پہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ کا غضب کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمہ سن رہے تھے تو آپ نے اس لڑکی سے کہا کہ ہوش کرو، اب تم کیا کہنے جا رہی ہو؟ اور اس نے کہنا تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو، خدا کا غضب۔ اب ہر وقت پناہ مانگ، غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کے ساتھ بھی نہ کر جن پہ تیرا غضب ہوا ہے۔ ہر نماز، ہر رکعت میں آپ مانگ،
خدا کا غضب ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے، قحط کو، سیلاب کو، زلزلوں کو، ان چیزوں کو، معاشی تنگی کو، رشتوں کے نہ ملنے کو۔ ڈوب مرنا چاہیے جہاں ہر آئے دن خبر ہو کہ 6 سال کی بچی اور 7 سال کی بچی۔ یہ خدا کا غضب جو نازل ہوتا ہے نا، وہ اس وجہ سے بھی نازل ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور خدا کو شدید غصہ آتا ہے اس فرد پہ اور اس قوم پہ کہ وہ بات کہے اور پوری نہ کرے۔ اسے نکالو اپنی زندگی سے، جتنی بات کہو اسے پورا کر کے دکھاؤ۔ بس میں آپ کو 10,000 بھیج دوں گا، پھر سال بھر خبر ہی نہیں کہ 10,000 کہاں گئے اور کہاں نہیں گئے۔ بھئی کہنے کی تمہیں ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اور اللہ کو بہت غصہ آتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں۔ خدا کا غضب ایسے فرد پہ بھی نازل ہوتا ہے، حکمرانوں پہ بھی۔ 50 لاکھ گھر لے لو، 1 کروڑ نوکریاں لے لو، 10 کروڑ فلانی چیزیں لے لو، پورے ملک میں مفت اناج تقسیم ہو گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ کا غضب آتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، کر کے دکھاؤ جو تم کہہ رہے تھے۔ 46 میں نعرے لگا رہے تھے ایک ملک مل جائے، اسلام کا قانون، اسلام اسلام۔ اگر یہ اسلام ہے نا جو دیکھنے کو ملا تو خدا کی پناہ ہے، خدا اس دنیا میں اور اس دنیا میں اس اسلام سے جان چھڑا دے، والعیاذ باللہ۔ کیوں کہا تھا؟ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس آدمی کو۔ میں 6 بجے تک آ جاؤں گا، یا اللہ 6 کے 7 بج گئے، نہ فون ہے، نہ معذرت ہے، نہ چہرہ دکھا رہا، اب جائے آدمی کا۔ اس چیز کو ہم سب کو اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہیے۔ میں زبان سے اتنی ہی بات کہوں جسے میں کر سکوں، بس نہیں آ سکتا بھئی، صاف بات، میں پیسے نہیں خرچ کر سکتا، نہیں ہے مجھے۔ یہ ساری چیزیں نجی زندگی میں۔ اور دوسرا غضب خدا کا آتا ہے جب ہم اپنے حالات کو بلا سوچے سمجھے اپنے گناہوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور ذرا یہ خیال نہیں آتا کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے یہ کیا کر رہے ہیں۔ رزق کی تنگی ہو گئی، سیلاب آ گیا، اللہ کا غضب آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، معاشی حالات خراب ہو گئے، بس گناہ قوم کے بہت سی چیز ہو گئے۔ اس سے بدتر گناہ تو وہ کر رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ ساری ان کی پالیسیز غلط ہیں۔ مانا 2-4% ہمارے گناہ ہیں، 90 اور 95% یہ جو پالیسیز ہیں نا، اس پہ کوئی پکڑنے سننے لکھنے والا ہے نہیں، تو یہ تو ہونا ہے۔ یورپ، امریکہ، یہ ممالک، سویڈن مثال کے قابل، وہاں تو کوئی گناہ ہوتے ہی نہیں، معصوم فرشتے ہیں سارے۔ ان کے یہاں بھی معاشی تنگی آتی ہے، ان کے بھی بحران آتے ہیں، واٹر گیٹ سکینڈل اور کیا کیا، اور وہ آخر میں جو فلسفی ان کا کیا کیا نہیں ہوتا، سب ہوتا ہے۔ لیکن احساس ذمہ داری ہوتا ہے کہ میری پالیسی آج سے 50 سال کے بعد کیا اثر ڈالے گی۔ مذہبی قیادتیں ہمیں پلٹاتی ہیں کہ تم گناہ گار ہو اس لیے قحط آ رہا ہے، اور تم گناہ گار ہو اس لیے سیلاب آ رہا ہے۔ کوئی پوچھے حضرت ہمارے گناہوں سے سیلاب اور قحط آتے ہیں، تو یہ جو پیسہ سیلاب کے نام پہ، زلزلوں کے نام پہ، اس کے نام پہ یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اور ملک سے بیرون، ملک سے باہر کیسی جائیدادیں بن جاتی ہیں تاکہ اس چکر میں لائیں کہ تم ہی ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہو اور تمہارے حکمران کوئی ان کا محاسبہ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ انصاف، سچائی
اور سچائی عدل کو جنم دیتی ہے، اور عدل اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اور جو منہ سے کہا اسے پورا کیا، کہ اللہ ان چیزوں کو نہیں روکتا جو اس نے دینی۔ سارے خلجیوں اور تغلقوں کے دور میں ہندوستان میں کبھی بارشوں کی کمی نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کے دور میں کیوں بارشیں برستی ہیں؟ انہوں نے کہا پوری مملکت میں ایک قاضی ایسا بتاؤ جس نے انصاف کے مطابق فیصلہ نہ کیا ہو، یا کوئی اٹھ کے دلی آ گیا ہو کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ کچھ بھی نہیں، ہمارے قاضی جب تک ٹھیک کام کرتے رہیں گے، عدل قائم رہے گا، اللہ اپنی رحمت کو نہیں روکے۔ یہ سچائی کی بنیاد پہ ہے عدل۔ سچائی کا سب سے پیارا، خوبصورت اور پہلا بیٹا ہے عدل۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ بالقسط، ایمان والو اٹھ کھڑے ہو سچی بات کی گواہی دینے کے لیے۔ اس گواہی کی زد جا کر پڑے تمہارے ماں باپ پر، والاقربین تمہارے رشتہ دار اس سچ بولنے کی صورت میں پھانسی چڑھ جائیں یا جیل چلے جائیں، کوئی پرواہ نہ کرنا۔ امیرن او فقیرن، امیر ہے تمہارا کوئی رشتہ دار، اس کے خلاف بھی ڈٹ کے گواہی دو اور سچ بولو۔ غریب ہے تو ترس نہ کھا لینا، غریب کے خلاف بھی سچی گواہی دو۔ اور اللہ نے کہا فاللہ اولا بہما، لوگوں کے غریب اور امیر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ یاد رکھو اللہ اس امیر و غریب، امارت اور غربت سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا بالقسط، تاکہ دنیا میں عدل کا نظام قائم ہو۔ جو اقوام اور جو سوسائٹیز عدل کو بھول جاتی ہیں، انہیں بھول جانا چاہیے کہ کبھی خدا کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی۔ جھوٹے قصے، فریب اور کہانیاں مذہبی رہنما تمہیں سناتے رہتے ہیں، اور تم بھی پاگل بنے پھرتے ہو۔ جو اصل جڑ ہے اس کو نہیں پکڑتے کہ حضرت آپ بھی ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، اور فلاں جگہ بھی جھوٹ ہے اور فلاں جگہ بھی جھوٹ ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی سچ بولتا ہو تو سچ بولنے پر اتنی پابندی ہے کہ جبر کرو جھوٹ بولے، یہ دھمکاؤ اسے کہ تمہارے گھر میں بھی عورتیں ہیں۔ ایک فکرہ ہی کافی ہو جاتا ہے، آدمی پگھل جاتا ہے کہ میں کروں گا کیا۔ کئی بار شاید سنا ہے، تغلق جا رہا تھا اور پل پہ عورت کھڑی تھی، اس کی نظر پڑ گئی بوڑھی پہ، اور وہ اشارے کر رہی تھی۔ مظلوم ظلم کو ختم کرنا اس حد تک ضروری ہوتا ہے کہ ایرانی بادشاہوں نے مقرر کر دیا کہ سرخ لباس پہن کے شہر میں چلا پھرا کرو۔ جس کا لباس سرخ ہوگا ہم سمجھ جائیں گے کہ اس پہ کوئی ظلم ہوا ہے، ہمارے کارندے یا ہم اس کو بلا لیں گے۔ یہ عدل جہانگیر نے قائم کیا تھا، اس اللہ کے بندے نے تو وہ کچھ کیا کہ کئی من سونا، شاید 35 من یا 40 من کی ایک زنجیر لگا دی، اور زنجیر بھی شارع عام پہ، اور سونے کی زنجیر وہاں کوئی زنجیر کو کھینچتا تھا یا ہلاتا تھا تو ہلانے کے بعد اس کی گونج اس کے کمرے میں بیڈ پہ دوسرا سرا لگا ہوا تھا، اٹھ جاتا تھا سوتے ہوئے بھی، اور کہتا تھا یہ زنجیر عدل کس سے چھیڑی ہے، چلو پوچھو۔ خود تو اس میں لکھتا ہے اپنی مملکت پہ فخر کرتے ہوئے کہ میرا دور ایسا ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کو گہری نیند سویا ہوا تھا اور گھنٹی بجنا شروع ہو گئی، اور میں اٹھا اور جا کے بالکنی میں دیکھا تو ایک گھوڑا اس کو ہلا رہا ہے۔ تو میں نیچے اترا اور میں نے کہا پکڑو اس گھوڑے کو۔ پکڑ لیا، کس کا گھوڑا ہے؟ فلاں کا گھوڑا ہے۔ تفتیش ہوئی، میں نے کہا یہ کس طرح آ گیا؟ اگلے دن تو اسے جب کھانے پینے کے لیے دیا تو اس نے بہت اطمینان سے کھایا اور خوب پیا۔
میں نے کہا تم لوگ اسے کھانا نہیں نہ دیتے، یہ ظلم کیوں ہے؟ تو انہوں نے معذرت کی کہ رات بھول گئے۔ تو انہوں نے کہا دیکھا اس نے مجھے آ کر اٹھا دیا کہ میرے ساتھ انصاف ہو۔ جہانگیر تو ابھی کے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا کر نکلے مسجد نبوی سے، اور جہاں سے سارے قافلے گزرتے تھے، مین روڈ جسے آپ کہتے ہیں، شاہراہ، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اور ہرن اور جنگل کے جانور آ کے ان کے ہاتھ چاٹنے لگے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے وہ پہلا دن تھا۔ انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ جو ساتھ کھڑے تھے، ان کا یہ کیا ہو گیا ہے جانوروں کو، میرے ہاتھ آ کے چاٹتے ہیں اور مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس ہرن کو، ان جانوروں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہرن وہی ہے جسے آپ اردو نہ جاننے کی وجہ سے ہرن پڑھتے ہیں، اور وہ کوئی لفظ نہیں ہے، کبھی زبانی سیکھ لی ہوتی ہم نے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر خود ہی فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ جنگل میں چارہ نہیں رہا، بارشیں نہیں ہو رہی، اور میں عدل کروں ان کے ساتھ اور میں انہیں کھانا فراہم کروں۔ اور پھر انہوں نے شروع کیا کہ قحط کا بندوبست کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ یہ ساری چیزیں بادشاہ نہیں، خلفاء نہیں، سب کے زمانے میں یہ عدل ہوتا تھا، جانور تک شکایت کرتے تھے، بھروسہ ہوتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم، جب تم اپنی سوسائٹی کے کمزور لوگوں سے انصاف کرتے رہتے ہو تو اللہ ان کے صدقے تمہیں رزق دیتا ہے، اور خدا ان کی وجہ سے تمہیں دشمنوں پر فتح دیتا ہے۔ جس سوسائٹی میں عدل نہ رہے وہاں دشمنوں کے سامنے رسوا کرتا ہے، اور مسلسل رسوا کرتا ہے، تاکہ تم کسی طرح جاگو اور جہنم سے بچو، انصاف کرو۔ تغلق نے روک لی، سواری پل پہ پہنچ گئی۔ وہ جو لباس پہنتے تھے مظلومیت کا، سرخ اور بہت سے طریقے، جھنڈا مقرر کر دیتے تھے کہ جھنڈا لہرانا ہمارا کوئی بھی کارندہ سمجھ جائے گا کہ تم پہ ظلم ہوا ہے اور ہم انصاف کریں۔ واللہ عالم، لیکن ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ سعودیہ کے ہاں شاہی محل میں ایک قتل ہو گیا تھا، اور وہ شہزادہ تھا جس نے کیا تھا، اور جس کو قتل کیا تھا اس کے گھر والے بہت مال و دولت لے آئے اور کہا یہ سب کچھ ہے۔ اور موجودہ جو بادشاہ ہیں وہ بیٹھے، ان کے ہاں ایک عام لوگوں کے ہاں قانون چلتا ہے، اور ایک دیوان ہے، یہاں خود بادشاہ سلامت سنتے ہیں کہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا بھئی اتنی دولت کی آفر کر رہا ہے یہ شہزادہ، بتاؤ تم۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں خون کے عوض میں خون ہی چاہیے۔ اس نے اشارہ کیا، اسے کہا گردن اڑا دو، چاہے میرا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ گردن اڑی اور اس کی ماں نے شکریہ ادا کیا اور چل۔ اس قدر جہالت نے پاؤں تھام لیے ہیں، شرعی قانون نافذ نہیں کرنا۔ بھئی شریعت نے ملک کی سیاست میں یہ اجازت دی ہے کہ آپ کورٹ چلے جائیں اور آپ کورٹ میں جا کے قضات جو واقعی صاحبان علم ان سے ثابت کر دیں کہ ہماری مملکت میں یہ جرم زیادہ ہو رہا ہے، براہ کرم آپ اجازت دیں کہ انہیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ اور اگر قضات اجازت دے دیں اور وہ ثابت کر دیں کہ یہ شخص ملک کو توڑنے والا ہے، یہ گناہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ یوں جبر ہو رہا ہے اور اس سے ہماری رعایا کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، تو دادو گردن کیا ہے؟ اس قدر جہالت ہے کہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے یہ واقعات چونکہ فحاشی کے زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے اس کو نامرد کر دو اور یہ کر دو۔ احمقوں کی کوئی جنت بستی ہوگی اس میں رہتے ہیں، یار جو شریعت کا قانون ہے اس کو نافذ کرو، تاکہ یہ 7 سال کی بچیاں اور اس عمر کی بچی وہ شرعی قانون نافذ نہیں کرنا، اور احمقوں جاہلوں جیسا قانون بنانا ہے کہ پوری کیبنٹ بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ اسے نامرد کر۔
کوئی پڑھے گا کل اور سوچے گا کہ اتنے جاہل لوگ. تغلق رکے اور انہوں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا بات ہے. اس نے کہا میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اس پل پر یا اس پل پر کہاں فیصلہ ہوگا؟ یعنی یہیں آپ فیصلہ کر دیں گے یا پل صراط پہ پہنچیں گے اللہ کے ہاں تو پھر فیصلہ ہو گیا؟ تغلق اٹھے جلدی سے اور سارے شاہانہ وقار کو چھوڑ کے نیچے جمپ کیا اور بیٹھ گیا. اس کا نہیں بی بی اسی پل پہ بھی اللہ کا خوف ہے، آخرت میں خدا کا خوف ہے، جواب دہی کا احساس ہے. ایسے ہی تو نہیں ہے کہ یہودی کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھیک مانگتے دیکھا تھا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں یہ روایت لائے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا بلاؤ اس آدمی کو جو بھیک مانگ رہا ہے. فرمایا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کے یہاں ٹیکس جمع کرانا ہے امیر المومنین. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل کوئی ٹیکس جمع نہیں کرانا. انہوں نے کہا خبردار جو مجھے کوئی بھیک مانگتا ہوا نظر آیا لے جاؤ اس کا نام لکھو اور ہر مہینے ہر وقت کی اس کی ضروریات کو پوری کرو اور اس یہودی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا اگر کسی مملکت میں ایک آدمی صرف ایک آدمی بھیک مانگنے والا ہوا تو قیامت میں اللہ اس کو بلائے گا اور شدید عذاب میں مبتلا کرے گا. ڈر گئے امیر المومنین رضی اللہ کہ میری مملکت میں بھیک مانگے کوئی. سویڈن کے بڑے لوگوں نے ہم سے خود کہا کہ کوئی طریقہ بتاؤ کہ کروڑوں اور اربوں روپے جو زکوٰۃ کی مد میں بھیجے جاتے ہیں اسلامی ممالک میں، ہم اپنے ملک میں کیسے اسے روک سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی ہے ہی نہیں. آپ تو ہر مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مثال پیش کرتے ہیں. یہ جو سوسائٹی تشکیل پا رہی ہے نا، اس بات کو ذرا غور سے سنیں تو شاید سمجھ میں آ جائے. یہ سویڈن کی سوسائٹی اور یہ مشرقی سوسائٹی سارے اس بنیاد پر نبوت کا انکار کر دیں گے اور وہ الہات کو فروغ دیں گے. وہ کہیں گے تم کہتے ہو نا کہ اسلام کی برکت سے یہ آتا ہے یہ آتا ہے یہ آتا ہے، نبی یہ سکھاتا ہے یہ سکھاتا ہے یہ سکھاتا ہے، اس سے منع کرتا ہے. ہم کسی چیز کو نہیں مانتے اور اتنی آئیڈیولوجیکل سوسائٹی دنیا کو دے رہے ہیں اور تم آ کے دیکھ لو اتنی اچھی سوسائٹی ہے، کوئی جرم نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. کیا ضرورت ہے نبوت کی؟ کیا ضرورت ہے مذہب؟ آسٹریلیا میں گری پڑی رقم مل گئی اور جا کر وہ اٹھاتا ہے بینک میں جمع کرا دیتا ہے. کئی ان کے علاقوں میں کہ جی مجھے اتنی رقم مل گئی تھی یہ جمع کرا رہا ہوں، کوئی آئے پوچھے تو اس کو واپس کر. ہم اتنے گرے ہوئے ہیں عدل نہ ہونے کی وجہ سے کہ ہر گھر میں ماں جا رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک کوئی نہ کوئی جا رہا ہے، بہن جا رہی ہے کالج سکول اس کے ساتھ بھی کوئی جا رہا ہے، بیٹی جا رہی ہے تو پھر تو لازماً جا رہا ہے کوئی نہ کوئی ساتھ. اتنا بڑا یہ ہیومن ریسورسز کا استعمال کیوں ہے؟ اس بچے نے وقت پہ، اس دکاندار نے وقت پہ پہنچنا ہے لیکن یہ ضروری ہے چھوڑ کے آئے. کیوں اتنا عدم امن ہے؟ کیوں اتنا عدم اعتماد ہے؟ 80 سال میں ایسی سوسائٹی تشکیل نہیں پا سکی کہ بڑے اطمینان سے بیٹی کو بھیج دیا جائے کہ بیٹی جائیں آپ اسکول جائیں کالج جائیں. پبلک ٹرانسپورٹ یہ ساری خرابیاں ہیں عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے. اس نے تغلق سے پوچھا کہ اس پل پہ یا اس پل پہ؟ تغلق نے کہا بی بی اسی پل پہ. اس نے کہا رات کل آپ کے سپاہیوں نے گائے میری چرا لی اور ذبح کر کے کھا گئے اور آپ انصاف کر دیں. تغلق نے وہیں پہ عدالت لگا لی، بلایا کون کون ہے سب پتہ چل گیا. لوگ بھی تو سچے تھے نا.
اور فیصلہ ہو گیا، جن سپاہیوں نے چرائی تھی ان کو سزا ملی اور اسے گائے مل گئی، اور اسے کہا میں اب جاؤں، اس پل پہ تو نہیں کھڑی ہوگی نا، اس نے کہا جاؤ، اللہ تمہیں سلامت رکھے تمہاری مملکت کو، یہ انصاف چاہیے تھا بس۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے چند دن پہلے کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں اور نماز کے بعد، اور کہا لوگوں کوئی انصاف کے خلاف بات ہو گئی ہو اٹھو اور مجھ سے بدلہ لو، ایسے نہ ہو میں اللہ کے ہاں جاؤں اور کوئی شکایت وہاں پہنچے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، 2 درہم آپ نے لے لیے تھے، آپ نے کہا ابو بکر یہ قرض تھا میرے پہ، آپ ادا کر دیجئے گا۔ ان کا ضرور۔ جابر رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا اللہ کے رسول میری غربت کی وجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ اچھا سونا آ جانے دو کہیں سے، میں تمہیں ایسے اور ایسے دوں گا۔ آپ نے فرمایا بھئی جب سونا آئے تو جابر کے ساتھ میرا وعدہ پورا کرنا۔ تیسرے اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایک مرتبہ بدر میں صفیں سیدھی کرتے ہوئے میں آگے صف سے کھڑا تھا، آپ نے تیر سے چبھو کے مجھے پیچھے کیا تھا، وہ باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آؤ اور یہ لو تیر، یہ ہے خلافت، یہ ہے رسالت، یہ ہے نبوت، اور نہیں کچھ نہیں ہے، یہ ایک اچھی سوسائٹی ہے۔ اس لیے انقلاب کے گانے گاتے پھرتے ہیں، اپنے پہ تم نے عدل کو نافذ کیا ہے، تم نے اپنی جماعت میں عدل کو نافذ کیا ہے، تم میں سے کسی کی اتنی ہمت ہے کہ بس صد ادب و احترام اپنی شورا میں اپنی جماعت میں اٹھ کے وہ کہہ سکے کہ حضرت یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اسے ایسے نہیں ایسے ہو جانا چاہیے۔ ادب احترام کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن ادب اور احترام کو اور تنقید کو جمع کرنا اس سوسائٹی میں کفر ہو گیا ہے۔ ذہن یہ بنایا جاتا ہے کہ ہم بڑے پاک اور مقدس ہیں، خبردار جو ہم پہ تنقیدی نظر ڈالی، وگرنہ کافر ہو جاؤ گے، فتویٰ لگ جائے گا، تمہیں قبر کا عذاب ہوگا، فلاں کو قبر میں یہ عذاب ہو رہا تھا، فلاں کو یہ مقدس ذہن جو بنائے جاتے ہیں نا، یہ اسی لیے کہ ہم جو کچھ مرضی مذہب کے نام پہ کریں کوئی نہ پوچھے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے تیر لیا اور کہا اللہ کے رسول اس دن میں نے قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی اور جناب والا نے کرتا پہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا آگے سے اٹھا دیا اور کہا لو تیر اور چبھولو مجھے، یہ ہے عدل۔ انہوں نے تیر کو پھینکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو چومنے لگے اور کہا اللہ کے رسول میں کہاں آپ سے کوئی بدلہ لوں گا، لیکن بس اتنی تمنا تھی کہ جسد مبارک کو چوم لوں کسی طرح سے، میری محبت مجھے اس پہ لے آئی۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے جو وعدہ کیا تھا، اتنے امانت دار لوگ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت میں سونا آیا اور بلایا اور کہا جابر لو سونا پڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا تھا لے لے۔ جابر رضی اللہ عنہ ایک لب بھر کے ادھر ڈالا، پھر دوسری لب، اور پھر اٹھ کھڑے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بہت سونا ہے، جابر لے لو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ اشارہ فرمایا تھا، بس 2 مرتبہ میں نے لے لیا، اس سے زیادہ میرے لیے حلال نہیں۔ یہ سوسائٹیز بنتی، جماعتیں بنتی، اگر آپ کی اپنی جماعت میں عدل نہیں ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کبھی خدا ہمارے ذریعے اقامت عدل کر دے گا، کبھی خدا ہمارے ذریعے عدل و انصاف کر دے گا، اس لیے کہ عدل کو تو جناب والا خود پسند نہیں کرتے۔ کوئی صاف بات کہہ کے تو دیکھے اگلے دن جو کیبنٹ سے باہر۔ تیسری چیز جو انقلابیوں میں ہونی چاہیے، آئندہ ہفتے بات کریں گے۔